اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارة لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ سورہ فاطر آیات 29 سے 31۔ آیت نمبر 38 میں یہ بات جانی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرنے والے ہیں جو علم والے ہیں، علماء ہیں۔ اب آگے ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ ان الذین، بلا شبہ جو لوگ، یتلون، تلاوت کرتے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی۔ یہ ان کی صفت اول ہے کہ علماء کون ہیں، اہل علم لوگ کون ہوتے ہیں۔ تو صفت اول یہ ہے وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات میں اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ انفقوا، اور خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے، سرًا، پوشیدہ طور پر بھی، وعلانیۃً، اور اعلانیہ طور پر بھی، ظاہر میں بھی۔ یہ بھی علماء کی صفت ہے کہ جو اللہ نے مال دے رکھا ہے اسے خرچ کرتے ہیں، ظاہر میں بھی اور پوشیدہ طور پر بھی۔ تو حقیقی معنی میں خشیت والے لوگ یہی ہیں۔ ان کے مقابلے میں یہود کے علماء کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، نماز کو ضائع کر بیٹھے اور طالب دنیا بن بیٹھے، بخل اور ذلت ان پر مسلط کر دی گئی۔ تو حقیقی علماء وہی ہیں جن کے دل میں مال کی حرص نہ ہو، جو اللہ نے دیا ہے، جتنا موجود ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صفت بیان کر دی گئی ہے جو کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیتی ہے۔ کون طالب دنیا ہے، منصب کی چاہت رکھتا ہے، مال و شہرت کا متمنی ہے، یہ ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ ان کے اہل علم لوگوں کا مال کھاتے تھے، لوگوں سے مال لینے کی ایک ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ جائز و ناجائز ہر طریقے سے مال اکٹھا کرتے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اہل علم میں شمار کرتے ہیں، لیکن ہوس دنیا نے انہیں مقصد سے دور کر دیا ہے۔ ہمارے سلف صالحین کی تو یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ اپنے طلباء پر، اپنے شاگردوں پر خرچ کیا کرتے تھے، خود روکھی سوکھی کھا لیتے تھے، مہمانوں کا خیال کرتے تھے، لوگوں سے لینے کے بجائے دینے کے عادی تھے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی انہوں نے علم اور معیشت کو الگ الگ رکھا ہوا تھا، علم کے ساتھ کسی نہ کسی ہنر سے بھی وابستہ تھے۔ یرجون، وہ امید رکھتے ہیں، تجارتاً، ایسی تجارت کی، لن تبور، جس میں کساد بازاری نہ ہو، جس میں گھاٹا نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا مطمع نظر آخرت ہے، وہ اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ سے تجارت کرتے ہیں۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا اجر دے، ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے فضل سے اور بھی زیادہ کر دے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے انفاق کا، خرچ کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، آخرت میں اس کا بھرپور صلہ مل جائے۔ وہ ریاکاری اور نمائش سے بچتے ہیں، مال خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا صلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید بڑھا دے گا۔ انہ، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ، غفور،
بخشنے والا، شکور اور قبول فرمانے والا ہے، قدردان ہے۔ والذی اور جو اوحینا ہم نے وحی کیا ہے، الیکا آپ کی طرف، من الکتابی کتاب میں سے، هو الحق وہی حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر قرآن مجید نازل فرما دیا ہے یہی حق ہے، اور طالبین حق کو ہمیشہ اسی حق کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا زمین میں، تو جو شخص بھی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا۔ انسان کو اللہ تک پہنچانے کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ قرآن مجید ہے۔ مصدقاً یہ تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدی جو اس سے پہلے تھا، جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں، جو انبیاء پہلے مبعوث کیے گئے، یہ تمام باتوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی بعبادہ اپنے بندوں سے خبیر البتہ خوب باخبر ہے، بصیر اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حق کو نازل بھی فرمایا ہے، اس کی حفاظت کا اہتمام بھی کیا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر بھی ہے۔ بہت سے خوش نصیب اس قرآن کے نور سے اپنے آپ کو منور کر لیتے ہیں، اور بہت سے اس نور سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے عمل سے خوب باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل علم کی صفات سے متصف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔